اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ ظاہری اور باطنی گناہ تم چھوڑ دو۔ کچھ گناہ ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ گناہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ان تمام گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جو بندہ نیک اعمال کی زندگی گزارتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو مؤمن مرد ہو یا عورت نیک اعمال کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس بندے کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ بلکہ دوسرے لفظوں کے اندر یوں سمجھیے، جب انسان کی زندگی کے اندر نیک اعمال آ جاتے ہیں، جب انسان کی زندگی کے اندر عبادات کا اہتمام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اس بندے کی زندگی کے اندر راحت اور چین آ جاتی ہے۔ اگر بندے کی زندگی کے اندر نیک اعمال نہ ہوئے، گناہوں کا سلسلہ چلتا رہا، تو پروردگار ذوالجلال پریشانیوں، تکالیف اور امراض کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے، یہ دور حقیقت میں فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج کے دور کے اندر ایمان اور ہدایت پر قائم رہنا، توبہ پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ آج کے نوجوان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل فتنے کے متعلق جو پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، آج ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر آگ کے انگارے کو پکڑنا۔ اگر کسی نوجوان بچے اور بوڑھے سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ کے اندر آگ کے انگارے کو پکڑ لو، وہ کہے گا میں آگ کے انگارے کو نہیں پکڑ سکتا، میرا ہاتھ جل جائے گا، میرا جسم جل جائے گا، میرے جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح نیک اعمال کے حوالے سے جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے، عوام الناس سے بات کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جاتی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتے ہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتے ہو، تو آج کا نوجوان کہتے ہیں مولانا دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین کے مطابق دین کے اوپر چلنا یہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ یہ مشکل اسی وقت بنتا ہے جب بندہ اس چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، یہ دین تو سراسر آسان ہے، دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اگر بندہ اللہ کی مان کر دین کے اوپر چلنا شروع کر دے تو پروردگار ذوالجلال اس بندے کے لیے آسانیاں فرما دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پر عمل کرے اور ایک حصے کو چھوڑ دے تب بھی وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، اگر وہ امت دین کے 10 حصوں میں سے صرف ایک حصے کے اوپر عمل کرے اور 9 حصوں کو چھوڑ دے، وہ امت تب بھی کامیاب ہو جائے گی، اس امت کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیں اسی زمانے اور موجودہ دور کے بارے میں فرما دیا کہ اگر اس موجودہ دور کے اندر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر عمل کر لے
اور 9 حصوں کو چھوڑ دے تب بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے مراد فرائض اور واجبات نہیں ہے، اس سے مراد نوافل اور مستحبات ہے۔ اگر کوئی بندہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، دوسری طرف گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن نوافل اور مستحبات کا اہتمام نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تب بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا، بادروا، میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل مظلما، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، بتلا دیا، اور آج ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بندہ صبح کے وقت اپنے گھر سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکلتا ہے، جب شام کے وقت وہ واپس لوٹتا ہے کسی شیطان ڈاکو کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ بندے کو ایمان سے محروم کر چکا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ حضرات سنتے ہوں گے، عالمی دنیا کی خبروں کے متعلق سنتے ہوں گے، ایک بندہ مسلمان تھا، کسی مرزائی نے مال کا لالچ دیا، مال کے لالچ کے اندر دین اسلام کو چھوڑ کر اس بندے نے قادیانیت کو پسند کر لیا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن جب مال کا لالچ دیا جاتا ہے، جب کسی خوبصورت لڑکی کا لالچ دیا جاتا ہے، آج کا نوجوان، آج کا مسلمان اپنے دین اسلام کو بیچ کر عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان اپنے دین کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مسلمان دین اسلام کو کیوں سائڈ پہ کر دیتا ہے؟ یہ عیسائیت کو قبول کر لیتا ہے، مرزائیت کو قبول کر لیتا ہے، قادیانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلا دی، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے کے اندر جب تک اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ فتنوں کے زمانے کے اندر اور آج کے موجودہ دور کے اندر آج کے نوجوان کی زندگی کو برباد کرنے کے اندر، آج کے نوجوان کی زندگی کو فحاشی اور یانی کے اوپر لانے کے لیے جو سب سے بڑا اور مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں وہ ذرائع ابلاغ ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا کیا معنی؟ ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا۔ جب صبح کا درس ہوتا ہے یا جمعے کا بیان ہوتا ہے یا کوئی بھی اصلاحی بیان ہوتا ہے، بیان ختم ہوتا ہے تو آخر کے اندر خطیب صاحب کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا معنی؟ کہ ہماری ذمہ داری صرف آپ تک پہنچانے کی تھی، آپ اس کے اوپر عمل کریں یا عمل نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ کا معنی کہ ایک بات کو دوسرے تک پہنچا دیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کے اندر سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر موبائل کی سکرین بھی آ جاتی ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر روزانہ کے نت نئے اخبارات بھی آ جاتی ہیں، ذرائع ابلاغ کے اندر یہ نیٹ کا استعمال، یہ فیس بک کا استعمال بھی آ جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر ڈائجسٹ، ناول، میگزین بھی آ جاتی ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال صحیح طریقے پر کیا جائے، یہ بات امت تک صحیح طریقے پر پہنچائی جائے تو اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن ذرائع ابلاغ کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے آج کے نوجوان کی زندگی کو داؤں کے اوپر لگا دیا گیا، آج کے نوجوان کی زندگی کو فحاشی اور یانیت کے اوپر لگا دیا گیا۔ اگر یہ ذرائع ابلاغ والے نوجوان کی زندگی کو محمد بن قاسم کے راستے پہ چلانا چاہتے تو چلا سکتے تھے، لیکن آج کے ذرائع ابلاغ نے اس نوجوان کو فلمی اداکاروں کے راستے کے اوپر چلا دیا۔ آج کے ذرائع ابلاغ نے اس نوجوان کو فحاشی اور یانیت کے راستے کے اوپر چلا دیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ بعض لوگ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، میں آپ حضرات سے صرف ایک سوال کرتا ہوں۔ اخبار کا ایک اوپر والا صفحہ جس کو مین صفحہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ موٹی سرخی ہوتی ہے، بڑی خبریں اس اخبار کے اندر دی جاتی ہے، ایک اخبار کے اندر کا صفحہ ہے، کہیں پہ تجارت کے متعلق ہے، کسی اخبار کے اندر صنعت کے متعلق ہے، کسی کے اندر زراعت کے متعلق ہے، اور اخبار کے اندر ایک صفحہ سپورٹس کے متعلق ہوتا ہے،
جس کے اندر مکمل کرکٹ اور ہاکی کے متعلق بتلایا جاتا ہے، اور اسی اخبار کے اندر ایک صفحہ شوبز کا بھی ہوتا ہے، آخر اس کا کیا معنی ہے؟ آپ اس صفحے کے اوپر نظر دوڑائیں، اس صفحے کے اوپر آپ کو لڑکیاں نیم عریان نظر آئیں گی، ان لڑکیوں کے جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہوتا۔ آخر اخبار کے اندر یہ صفحے کو بنانے والا، یہ پاکستانی اداکاروں کی تصاویر دینے والا، یہ انڈین اداکاروں کی تصاویر دینے والا کوئی ہندو تو نہیں ہے، کوئی عیسائی اور مرزائی تو نہیں ہے، یہ اخبار بنانے والا بھی مسلمان ہے، اخبار کے اندر ننگی تصاویر دینے والا بھی مسلمان ہے، پھر اخبارات کے اندر ننگی تصاویر کو دیکھنے والا، اپنے ایمان کو خراب کرنے والا، اپنی روحانیت کو تباہ و برباد کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ جب کوئی نوجوان اس شوبز کے صفحے کو دیکھتا ہے، نیم عریان لڑکیوں کو دیکھتا ہے، نیم عریان لڑکیوں کی تصاویر کو دیکھتا ہے، اس نوجوان کی روحانیت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ 2 منٹ کے لیے خبر پڑھتا ہے، کبھی سلمان خان کی فلم کے متعلق پڑھتا ہے، کبھی عامر خان کی نئی فلم کے متعلق پڑھتا ہے، کبھی کسی اداکارہ کو دیکھتا ہے۔ یہ 2 منٹ دیکھنے کے بعد جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا تلاوت کے اندر دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ نظر قرآن کے اوپر ہوتی ہے لیکن دل و دماغ کے اندر اسی لڑکی کی تصاویر چل رہی ہوتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیا، اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول سے باہر کر دیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ چند مہینے پہلے میرے پاس ایک مدرسے کا طالب علم آیا، درجہ خامسہ کے اندر 5ویں سال کے اندر پہنچ چکا تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بننے کے اندر صرف 3 سال رہ چکے ہیں۔ اس نے آ کر اپنی کچھ کیفیات بتلائی، گناہوں کی طرف سلسلہ چل رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں۔ تو مجھے کہنے لگا حضرت میرے پاس عصر کے بعد وقت نہیں ہوتا، میں مصروف ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا عصر کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہتے حضرت مصروف ہوتا ہوں۔ میں نے کہا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ عصر کے بعد کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے بتلایا کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد میں ایک ہوٹل پہ جاتا ہوں جہاں پہ یہ ایکسپریس اور نوائے وقت اور یہ مختلف اخبارات پڑے ہوتے ہیں، نہ میں خبریں پڑھتا ہوں نہ کرکٹ اور ہاکی کے متعلق خبریں دیکھتا ہوں، میں صرف شوبز کا صفحہ نکال کر اس کے اندر سلمان خان کی نئی فلم کے متعلق دیکھتا ہوں کہ نئی فلم کون سی ریلیز ہو چکی ہے، نئی فلم کون سی آ چکی ہے۔ اب مدرسے کے اندر پڑھنے والا، صبح سے لے کر شام تک قرآن اور حدیث فقہ پڑھنے والا، مسجد کی 4 دیواری کے اندر زندگی گزارنے والا، مدرسے کے نورانی ماحول کے اندر زندگی گزارنے والا، آخر یہ نوجوان عصر کی نماز کے بعد جا کر ان تصاویر کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہ نوجوان شوبز کے صفحے کو روزانہ کیوں دیکھتا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نوجوان کو فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے، اس نوجوان کو ڈرامے دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ جس نوجوان کو فلم، ڈرامہ، فیس بک کا غلط استعمال، یوٹیوب کا غلط استعمال اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر اس فقیر کی بات کو یاد رکھیے، نہ نماز کے اندر دل لگتا ہے، نہ تلاوت قرآن کے اندر دل لگتا ہے، نہ مسجد کے اندر آنے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی نیک مجلس کے اندر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر بندے کی حالت یہ بن جاتی ہے، بندہ رکوع اور سجدے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، زبان سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ کے اندر زنا کی کیسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ میرا موضوع تھوڑا سا کڑوا اور سخت ہوگا، لیکن دنیا کے اندر دیکھا یہ گیا کہ کڑوی دوائی سے بندے کو فائدہ جلدی پہنچتا ہے۔ اگر کسی کو کھانسی کی بیماری لگ جائے، جب تک وہ کڑوا سیرپ استعمال نہ کرے تو کھانسی دور نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ اور ملیریا بخار ہو جائے، جب تک اس کے جسم کے اندر انجیکشن نہ لگائے جائیں تو اس وقت نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب تک کڑوے اور سخت قسم کے بیانات نہ ہو تو بعض مرتبہ بندے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ فحاشی اور یانیت کو فروغ دینے کے اندر ہماری آج کی نوجوان نسل، نوجوان کی زندگی کو داغدار کرنے کے اندر سب سے بڑا کردار وہ فلم اور ڈرامے کا ہے۔ نوجوان کی زندگی کو برباد کرنے کے اندر سب سے بڑا کردار انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ فلم اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے سینما گھر کا رخ کیا کرتے تھے، اس وقت ٹکٹ لی جاتی تھی، لیکن لوگ اس وقت ڈرتے تھے کہ کہیں میرا والد نہ دیکھ لے،
والد اس وقت ڈرتا تھا کہ بیٹا نہ دیکھ لے، بھائی اس وقت ڈرتا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہ دیکھ لے، دوست نہ دیکھ لے، ہر بندے کو ڈر بھی ہوتا تھا، فلم بھی دیکھتے تھے۔ لیکن آج کے اس موجودہ زمانے کے اندر ہر بندے کی جیب سینما گھر بن چکی ہے، ہر بندے کی جیب کے اندر ایک چھوٹا سا سینما گھر ہوتا ہے جسے سیل فون کہا جاتا ہے، موبائل فون کہا جاتا ہے۔ اس موبائل کی سکرین پر مختلف قسم کے پیکج لگا کر یہ نوجوان رات کی تنہائیوں کے اندر، یہ نوجوان بند کمروں کے اندر پردے لٹکا کر موبائل کی سکرین پر جو دیکھنا چاہے اس نوجوان کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ یہ موبائل کی سکرین پر جس ویب سائٹ کو استعمال کر کے غلط چیزوں کو دیکھنا چاہے اس نوجوان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر نوجوان کی حالت یہ بن جاتی ہے، ابو سے کہتا ابو میں نے علیحدہ روم کے اندر رہنا ہے، میں آپ کے ساتھ رات کے وقت نہیں سو سکتا، میں نے علیحدہ کمرے کے اندر زندگی گزارنی ہے، مجھے نیند بھی تنہائی کے اندر آتی ہے۔ ماں باپ بیٹے کے علیحدہ کمرہ اختیار کر دیتی ہیں، بیٹا رات کے وقت کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے پاس 20,000 کا موبائل ہوتا ہے یا 50,000 کا موبائل ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیوائس بھی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے مختلف پیکج لگا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے تعلقات غلط بن چکے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ کرو بات ساری رات، پوری رات یہ مفت فری کال کر دی جاتی ہے، پھر نوجوان لڑکیوں سے فری کال کرتا ہے۔ ماں باپ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا کمرے کے اندر رات کو آرام کر رہا ہے، لیکن بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر چکا ہوتا ہے۔ پھر موبائل کو کھول کر یہ یورپ کی گندی تہذیب کو دیکھتا ہے، یورپ کی گندی ثقافت کو دیکھتا ہے، یہ یورپ کے گندے کلپ کو دیکھتا ہے، سیکس چیزیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ نوجوان پوری رات اسی کے اندر گزار دیتا ہے۔ اس نوجوان کو نیند نہیں آتی اور صبح کے وقت بھی یہ سوتے ہوئے پورا دن گزار دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، ہر بندہ یہی سمجھے کہ یہ بیان میرے لیے ہے، یہ بیان یوں سمجھ لیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں، جب میں اپنے لیے کروں گا مجھے فائدہ ہوگا تو آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرے پاس جو موبائل فون ہے، اس موبائل فون کا استعمال میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ اپنے دوست احباب سے نہ پوچھیں، آپ اپنے والدین سے نہ پوچھیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے نہ پوچھیں، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے۔ یہ دل وہ قاضی ہے جو رشوت کو قبول نہیں کرتا۔ دنیا کے جج تو رشوت کو قبول کر لیتے ہیں، دنیا کے وکیل رشوت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ دل کسی مال پیسے کو قبول نہیں کرتا، یہ دل رشوت کو قبول نہیں کرتا۔ جب اپنے ضمیر اور دل سے پوچھا جائے گا یہ ضمیر صحیح فیصلہ کرے گا، یہ ضمیر آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، ضمیر آپ کو بتلائے گا کہ لوگوں کے سامنے متقی نظر آتے ہو، لوگوں کے سامنے صوفی نظر آتے ہو، چہرے پہ سنت رسول بھی ہوتی ہے، سر کے پر ٹوپی بھی رکھتے ہو، پگڑی بھی باندھتے ہو، لمبا جبہ کرتا بھی پہنتے ہو، نیک اعمال کا اہتمام بھی کرتے ہو، لیکن خلوت کے اندر اللہ کے دشمن نظر آتے ہو۔ لوگوں کے سامنے متقی نظر آتے ہیں اور خلوت کے اندر شیطان کے ساتھی اور دوست نظر آتے ہیں۔ ہماری خلوت اور جلوت کے اندر فرق آ چکا ہے، ہماری خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں رہی۔ یک رنگی زندگی گزارنی چاہیے تھی، وہ یک رنگی کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ آج ہم دو رنگی کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے سامنے چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور گھر کے اندر تنہائی کے اندر ہمارا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر ایک اور مثال رکھ دیتا ہوں۔ آپ حضرات کے پاس موبائل فون ہے، آپ اس کے اندر فیس بک کا استعمال بھی کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کا استعمال بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ آخر موبائل کو کوڈ کیوں لگا کے رکھتے ہیں؟ موبائل کو سخت قسم کے کوڈ لگائے جاتے ہیں، نہ والد کھول سکتا ہے، نہ والدہ کھول سکتی ہے، نہ کوئی دوست کھول سکتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے کمرے کے اندر تو ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو چھوٹا سا موبائل فون ہے چیک نہیں کر سکتا۔ اس موبائل کے اندر آخر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس موبائل کو سخت قسم کے کوڈ وہی نوجوان لگاتا ہے جس کے موبائل کے اندر سارا گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، آپ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، اپنے مستقبل کو ضائع نہ کریں۔ قوم کو آپ کی جوانی سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کی حفاظت کریں گے، آپ کی جیب کے اندر جو مال پیسہ ہے اس مال پیسے کی حفاظت کریں گے،
آپ کے پاس جو موبائل فون ہے، اس موبائل فون کو صحیح طریقے پر استعمال کریں گے تو آپ دنیا کے اندر ایک کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کی حفاظت نہ کی تو دنیا کے اندر پھر کام کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ فلم، ڈرامہ، فیس بک، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کے اندر جتنی مفاسد اور خرابیاں پائی جاتی ہے، یا تو ہمیں علم نہیں ہے، اور اگر ہمیں علم ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، ان چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اگر پھر بھی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں اپنی زندگی کے ساتھ خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو بندہ حیات کو موت سمجھ لے، جو بندہ زہر کو تریاک سمجھ لے، اس بندے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس بندے کو نفع نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلم ڈرامہ دیکھنے کے اندر ہمارا جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ میں نے کل ایک ساتھی کو مسجد کے اندر دیکھا، وہ مسجد کے اندر اتنا بڑا اس کے پاس موبائل ہے اور موبائل کے اوپر فیس بک کا استعمال کر رہا تھا۔ آیا اعتکاف کے لیے، آیا اللہ کی عبادت کے لیے، آیا مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے، آیا اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، آیا اعتکاف کے اندر اپنے مولا کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے؟ لیکن جب کوئی بندہ رات کے وقت سوتے ہوئے یا دوپہر کو قیلولہ کرتے ہوئے وہ اپنے موبائل کے اوپر مسجد کے اندر بیٹھ کر، مسجد کے اندر لیٹ کر فیس بک کا استعمال کرے گا، میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں جو حضرات فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، کیا فیس بک کے اندر ساری دینی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا فیس بک کے اندر سارے اصلاحی بیانات ہوتی ہیں؟ ہر 2 منٹ کے بعد فیس بک کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، اگر بندہ دیکھنا نہ بھی چاہے تب بھی لڑکی کی تصویر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ اعتکاف کے دنوں میں روزے کی حالت میں فیس بک کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی نوجوان بیٹی کو دیکھ لیتا ہے، کسی کی نوجوان بہن کو دیکھ لیتا ہے، نوجوان لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، تو آپ مجھے بتلائیں اپنی روحانیت کو برباد کیا یا نہیں کیا؟ اپنے اعمال کو برباد کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک پورا دن ذکر و اذکار کرتا رہے اور شام کے وقت صرف ایک بد نظری کر لے، کسی لڑکی کے چہرے کے اوپر بری نیت سے نگاہ ڈال لے، یا کسی امرد لڑکے کو جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں آئی، خوبصورت لڑکا ہے، بری نیت سے نگاہ ڈالتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کیے ہوئے تمام اعمال ایک بد نظری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں دل سخت ہے، ہم کہتے ہیں رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تلاوت قرآن کے اندر مزہ نہیں آتا۔ لوگ تو تلاوت مسجد کی حال میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں باتوں سے فرصت نہیں ملتی، مسجد کے صحن کے اندر بیٹھ کر گپے لگا لیتے ہیں، لیکن مسجد کی حال کے اندر آ کر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے مسجد کے ماحول کے اندر اعتکاف کے دنوں میں جب موبائل کا غلط استعمال ہوگا، جو بندہ موبائل فون استعمال کرتا ہے اس کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، اسے اس کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ گناہ بار بار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو اپنے بندوں کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں، بندوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک چور کو لایا گیا، امیر المؤمنین نے فرمایا جلاد سے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو وہ چور کہنے لگا امیر المؤمنین پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا پہلی مرتبہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ نے چوری بار بار کی ہے، جب بندہ چوری بار بار کرتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی، وہ چور کہنے لگا جی امیر المؤمنین میں نے یہ 7ویں یا 8ویں مرتبہ چوری کی ہے۔ اگر آپ چھپ کے گناہ کر لیں، موبائل کا غلط استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کر موبائل کی سکرین پر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے 2 منٹ کا یا 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا گندا کلپ دیکھتے ہیں، اس کلپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ کمرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں،
थोड़ी देर के बाद आपकी वालदा आपके कमरे के अंदर आई, देखा कि बेटा दुनिया से जा चुका है, लख्ते जिगर दुनिया से जा चुका है। माँ जब बेटे की तरफ देखती है तो माँ की आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो माँ जब करीब पड़े हुए मोबाइल की तरफ देखती है कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर गलत चीज़ें चल रही हैं, आखिर उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? उस माँ के दिल के ऊपर कितना बड़ा सदमा होगा कि मेरा बेटा जब दुनिया से गया तो कुरान की तिलावत करते हुए नहीं गया, मेरा बेटा जब दुनिया से गया वो कलमा तय्यबा पढ़ते हुए नहीं गया, मेरा बेटा जब दुनिया से गया तो गंदा क्लिप देखते हुए दुनिया से चला गया। और ये बात याद रखें, जिस हाल में बंदा जिंदगी गुजारता है मौत उसी हाल में आती है। जिस हाल में मौत आएगी क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे, खात्मा उसी एतबार से होगा। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया से चले गए, जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कब्रों से उठाएगा, उस वक़्त हमारे हाथ के अंदर ये छोटा मोबाइल फ़ोन होगा। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर गलत चीज़ें चल रही होंगी और अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश हो गए। अल्लाह ने अगर सिर्फ इतना पूछ लिया, मेरे बंदे मैंने तुझे ज़िंदगी इसलिए दी थी कि मोबाइल के ऊपर तू गलत चीज़ें देखता रहा, मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी इसलिए दी थी कि दुनिया के अंदर जाकर तू गलत चीज़ों का इर्तिकाब करता रहे, ये बंदा क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह को जवाब हर बंदे ने देना है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के कितने लम्हात बाकी हैं, मुझे नहीं पता मैं इस मिंबर से उठकर इस सफ़ के अंदर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता कि मैं अपने पाँव पे चलकर घर जाऊँगा या मुझे कंधों पे उठा के घर पहुँचाया जाएगा, मुझे अपनी ज़िंदगी का नहीं पता किस मोड़ पे मेरी ज़िंदगी बेवफाई कर जाए, नहीं पता ये काले बाल सफ़ेद होंगे या नहीं होंगे, नहीं पता बुढ़ापे के अंदर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। मेरे अल्लाह को पता है मेरी ज़िंदगी के कितने लम्हात बाकी हैं, मेरे अल्लाह को पता है मेरी ज़िंदगी की कितनी घड़ियाँ बाकी रह चुकी है। आप हजरात में से किसी को नहीं पता कि किस ज़िंदगी के कितने लम्हात बाकी रह चुके हैं। जब मौत का नहीं पता तो हम दुनिया के अंदर अपने मौला को नाराज़ क्यों कर लेते हैं? हम दुनिया के अंदर जीते जागते होशो हवास की हालत में परवरदिगार ज़ुल जलाल की नाराज़गी का इर्तिकाब क्यों कर बैठती हैं? तो मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ज़ाया होती है वो वक़्त का ज़िया है, वक़्त ज़ाया हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग धोखे के अंदर पड़े हुए हैं, एक सेहत की नेमत के बारे में और दूसरा फरागत और वक़्त के बारे में। आज लोगों के पास वक़्त होता है, जवानी की उम्र होती है, लेकिन शैतान कहते अभी तो तेरी 18 साल की उम्र है, अभी तो 22 और 25 साल की उम्र है, तूने दुनिया के अंदर देखा ही क्या है, तूने मजे क्या उठाए हैं, बस ये 2 मिनट का गंदा क्लिप देख लो, ये 5 मिनट की गंदे यूरोप की गंदी तहजीब देख लो। कभी शैतान बंदे से ये कहता है अभी तेरे बाल काले हैं, जब बाल सफेद होंगे उस वक्त तुझे मौत आएगी। शैतान इस वसवसे के अंदर मुब्तला करता है और नौजवान भी ये सोचता है जी हाँ मेरी जिंदगी तो बहुत पड़ी है, अभी तो मेरी जवानी है, मैंने शादी भी करनी है, शादी के बाद बच्चे भी होंगे, फिर पोते भी होंगे, जब बाल सफेद हो जाएंगे उस वक्त मैं दुनिया से चला जाऊंगा। आप अपने मोहल्ले के ऊपर नजर दौड़ाए, अपने इलाके के ऊपर नजर दौड़ाए, आपके कितने दोस्त थे, कितने रिश्तेदार थे, आपके भाई थे, आपके रिश्तेदारों में से नौजवान थे, जवानी की उम्र थी, एक्सीडेंट के अंदर दुनिया से चले गए, किसी की 22 साल की उम्र थी, 25 साल की उम्र थी। अगर वो जवानी के अंदर जा सकती है तो अल्लाह ताला जवानी के अंदर हमें भी अपने पास बुला सकती है। इसलिए वक्त को जाया न करें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने सहाबे किराम को वक़्त के बारे में दराहिम और दनानीर से ज़्यादा बखील देखा है। मैंने सहाबे किराम को वक़्त के बारे में दराहिम और दनानीर से ज़्यादा बखील देखा है। जब सहाबे किराम माल खर्च करते थे तो घर का सारा माल लुटा दिया करते थे, कई हज़ार दराहिम अल्लाह के रास्ते में दे दिया करते थे, लेकिन जब वक़्त की बारी आती थी तो वक़्त के बारे में बखील और कंजूस साबित हुआ करते थे। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे, सहाबे किराम की ज़िंदगी तो ये थी, दिन के वक़्त घोड़े की पुश्त के ऊपर वक़्त गुजारा करते थे
اور رات کے وقت مصلی کے اوپر وقت گزار دیا کرتے تھے. رات کے وقت اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے. دن کو جہاد کیا کرتے تھے, دن کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے فریاد کیا کرتے تھے.